اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جیسا کہ میرا موضوع درود ہے کہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے جو حکم دیا ہے تو کیا اسے کیا ضرورت تھی، اور وہ کہتا بھی کس طریقے سے ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو خالق کائنات تو معبود ہے، رب ہے، وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے جس نے تمام دنیا کو خلق کیا ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، رحمت نازل کر رہا ہے، تو اس کے بعد تو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو کیوں اس نے ہمیں کہا کہ ہم بھی درود پڑھیں، اور ہم جواب میں اسے کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہماری زبان اتنی طاہر نہیں کہ ہم حق درود ادا کر سکیں، تو درود پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے اللہ تو محمد و آل محمد پر درود پڑھ۔ یعنی ہم پلٹا کر اللہ ہی کو کہہ دیتے ہیں کہ تو درود پڑھ۔ وہ پاک ذات کہ جب اس کے ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، وہ پھر بھی ہم سے چاہتا ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ درود پڑھوانے کا کہ ہم گناہ گاروں کے گناہ کسی طریقے سے ختم ہو جائیں۔ ہم اپنی عام زندگیوں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے خداوند کریم کی عبادت کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض وقت ہماری عبادت میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، دنیا کی عام انسانوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں کہ جس سے لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لیکن جسے اصل اچھا سمجھنا چاہیے ہم اس کو خوش کرنے کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھاپڑی والا ہے، ٹھیلے والا ہے، وہ اگر کسی معمولی سے سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈر پہلے پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ آئے گا اور مجھ سے فری میں پھل لے جائے گا، اور دوسرا اس کو خوش کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ شاید میں اسے تھوڑے سے پھل دے دوں تو یہ خوش ہو جائے گا۔ اور کبھی اگر وہ سپاہی خوش ہو جائے تو بیچارہ ٹھیلے والا کہتا ہے ایک سیلفی لے لوں۔ آج کل سیلفی کا دور ہے، جسے دیکھو جس جگہ دیکھو لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سڑک کے کنارے، کسی فنکشن میں۔ پہلے تو ویڈیو بندی تھی، اب تو سیلفی کا دور ہے، تو سیلفی لے لوں اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر بڑی فخر سے وہ اپنے دوسرے جو ساتھ کھڑے ٹھیلے والے ہوتے ہیں ان کو دکھاتا ہے کہ میرے پاس تو دیکھو اس کی تصویر ہے۔ یعنی اب وہ اس تصویر سے ڈرانے کا کام لینے لگتا ہے، دوسرے لوگوں کو گھر میں جا کے بھی دکھائے گا کہ دیکھو یہ سپاہی کو میں جانتا ہوں، اس کی تصویر میرے پاس۔ پھر اور ذرا ہم جا کے آگے بڑھتے ہیں تو اگر کسی کی ڈی سی سے ملنا چاہا اور اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، ڈی سی صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن اگر کہیں مل گئے اور ڈی سی صاحب کے ساتھ ایک سیلفی بن گئی تو کیا بات ہے، پھر تو اس انسان کی ایک اور پرسنالٹی ہی تبدیل ہو جاتی۔ اور اگر کمشنر صاحب سے مل گئے، کمشنر صاحب کے ساتھ سیلفی بن گئی تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اگر ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ سیلفی بن گئی تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ آئی جی کے ساتھ بن گئی تو پھر تو اور ترقی ہو گئی، اور گورنر صاحب کے ساتھ بن گئی، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بن گئی،
صدر صاحب کے ساتھ بن گئی اور اگر کہیں وزیر اعظم کے ساتھ بن گئی تو پھر تو سمجھیں کہ قسمت ہی بدل گئی. بس ہر جگہ وہ تصویر دکھا کے ہم اپنا کام نکالتے رہتے ہیں کہ ہماری اپروچ یہاں تک ہے. ہم یہ دنیاوی حساب سے اپروچز حاصل کرتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ہماری ایک تصویر ہے. اس تصویر کو ہی دیکھ کے ہم خوش ہوتے رہتے ہیں. ہماری آخری پہنچ کہاں تھی؟ وزیر اعظم تک، بس اور ختم. تمام کی تمام جتنی یہ پوسٹ تھیں ختم ہونے والے تھے. یہ لوگ چند سالوں کے بعد خود ہماری طرح ہی عام گاڑیوں میں پھریں گے. ان کی ختم ہو جاتی ہے حیثیت، عہدہ ختم، حیثیت ختم. لیکن وہ خالق کائنات جو تمام کائنات کا مالک ہے، اس کا عہدہ ازل سے ہے، اب تک رہے گا. اور میرا وہ رسول کہ جس کی تعریف خود خدا کرتا ہے، اس کا عہدہ بھی ازل سے ہے، اب تک رہے گا، ہمیشہ رہے گا. تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی میرا حبیب کہے کہ تم میرے پاس آ کے بیٹھو، کبھی میرا اللہ کہے کہ تم میرے پاس آ کے بیٹھو؟ وہ تو ہمیں بار بار بلاتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہی نہیں. وہ تو خود ہی ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں. اس کے باوجود ہم ڈرتے نہیں، ہم کوئی برائی کرنے سے باز نہیں آتے. وہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں سن بھی نہ رہا ہوں. ہم اپنے استاد سے ڈر جاتے ہیں، ہم اپنے مالک سے ڈر جاتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سیلفی بنانے کا شوق ہے. ہر بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ آپ اس تصویر کو فریم کروا کے، بڑا کروا کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، لیونگ روم میں رکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے آدمی سے ہمارے تعلقات ہیں. اور بڑے ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ اس وقت اور اس منظر کو بیان کرتے ہیں. تو کیا آپ کو رسول کی یہ حدیث یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ روز محشر میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا. تو کیا آپ اور میں میرے نزدیک ہوگا، تو کیا آپ وہ سیلفی نہیں بنوانا چاہتے کہ جو رسول خدا کے پاس آپ کھڑے ہوں اور آپ تصویر کھینچ رہے ہوں، فرشتے آپ کی تصویر کھینچ رہے ہوں گے، اس وقت تو پوری کائنات آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہوگی کہ آپ رسول کے اتنے نزدیک کھڑے ہیں، رسول اللہ کے سائے میں کھڑے ہیں، لوائے الحمد کے سائے میں کھڑے ہیں، اور سب لوگ آپ پہ رشک کریں گے. تو سب سے زیادہ اچھی بات یہ کہ ہم پھر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں تاکہ روز محشر ہمیں شافی محشر اپنے ساتھ کھڑا کریں. تو حدیث میں ہے کہ ایک شخص میزان پہ کھڑا تھا اور اپنا حساب کتاب کر رہا تھا، لیکن اس کی نیکیاں پوری نہیں ہو رہی تھیں. تو پھر اس کو جہنم کی طرف لے جانے لگے. جب جہنم کی طرف لے جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اس وقت نا حضرت آدم آواز دیں گے کہ یا احمد، آپ کی امتی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو رسول اللہ تیزی سے اٹھیں گے اور اس کو جا کر بچائیں گے، اور پھر میزان پہ اس کی نیکیوں کا پلڑا نیچے ہوگا، کم ہوگا. پھر رسول اللہ ایک پرچہ نکالیں گے اور وہاں پر رکھ دیں گے. جب وہ پرچہ رکھیں گے تو اس کا نیکیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا، یعنی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. تو یہ دیکھ کے وہ خود حیران ہو جائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن اس کاغذ پہ کیا لکھا ہوا؟ تو رسول اللہ کہیں گے کہ اس پہ وہ درود لکھا ہوا ہے، وہ پرچہ لکھا ہوا ہے کہ جو درود تو مجھ پہ پڑھتا تھا اور فرشتے لے کے آتے تھے کہ آج آپ کے اس امتی نے اتنا درود پڑھا ہے، تو وہ پرچہ میں نے رکھ دیا. تو اس درود کے پرچے کی وجہ سے اس وقت
تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے اور تو بخشا گیا ہے، تو ہم کیوں نہ ایسے کام کریں کہ جو روز محشر ہم رسول کے ساتھ کھڑے ہوں، جو سب سے زیادہ اعلیٰ شان والا ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے، جو تمام کائنات میں سب سے بلند ہے، وہ ایسا بلند ہے کہ اس سے پہلے اس بلندی تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر گیا ہی نہیں، یعنی عرش اعلیٰ تک صرف اور صرف میرا رسول گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فخر کریں کہ ہم اس رسول کی امت میں سے ہیں، اور ہمیں درود پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ بار الہ تجھے اس درود کے صدقے اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے انہیں بخش دے۔ اے میرے رحیم، روز محشر ہمیں لوائے الحمد کے نیچے اس کے سائے میں ہمیں رکھنا، رسول اللہ کے سائے میں ہمیں رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔